1999 میں 2 ملین کے یعنی کہ 20 لاکھ کے ان کے ایسٹ تھے. 1998 میں یعنی کہ 8 سال بعد ان کے 15 ملین یعنی کہ 1.5 کروڑ کے ایسٹ تھے. اس کے بعد یہ 2008 میں وزیر اعلیٰ بنتے ہیں اور ان 10 سالوں میں ان کے ایسٹ 7.25 ارب روپیہ ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ اتنی ان کو کامیابی، ان کے ہاتھ میں کچھ سونے کی چھڑی تھی کہ جس چیز کو ہاتھ لگاتے تھے وہ سونا ہو جاتا تھا کہ 7.5 ارب روپیہ جو ہے ان کے ایسٹس ہو گئے. اور ان کا طریقہ واردات بڑا کلیئر تھا. 2 قسم کے بے نامی اکاؤنٹس کھولتا تھا اور یہ سلمان ساری چیزوں کو اوورسی کر رہا تھا. ایک وہ تھے جو کہ لوکل ٹھیکیدار جو تھے اور باقی لوگ جو تھے جو کہ ان کے کرپشن کا پیسہ ان کے اکاؤنٹس میں جمع کراتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کی پہلی دفعہ اطلاع آئی تھی تو یہ جو ان کی مل ہے شاید رمضان شوگر مل ہے، ان کے ملازمین کے جو اکاؤنٹس تھے ان کے اندر مختلف علاقوں کے ٹھیکیداروں کی ڈپازٹس موجود تھے اور اس میں کچھ سیاسی لوگوں کے ڈپازٹ بھی موجود تھے. لیکن یعنی کہ ہر قسم کی رشوت جو تھی وہ ان اکاؤنٹس میں نظر آ رہی تھی اور مختلف ٹھیکیدار، کوئی گجرات کا ٹھیکیدار ہے، کوئی کہیں کا ٹھیکیدار ہے، وہ پیسے جمع کرا رہا ہے. دوسرا جو دوسری طرز کے جو بے نامی اکاؤنٹ تھے یہ وہ تھے کہ جو ہنڈی کے ذریعے رشوت کا پیسہ یہاں سے اکٹھا کر کے اس کو باہر بھیجتے تھے اور پھر وہاں سے اس کو اپنے نوکروں کے اور باقی لوگوں کے نام پہ فورن ریمیٹنس کے طور پہ منگاتے تھے. 16 ارب روپیہ ان کے اکاؤنٹس میں سے نکلا. اس کو شرم آنی چاہیے یہ سلمان شہباز کو کرپشن کی باتیں کرتے ہوئے. جو 16 ارب روپیہ نکلا ان کے اکاؤنٹس کے اندر سے. اور مختلف لوگ، اور وہ ایسے لوگ ہیں جن کا نام ہر شخص کی زبان پہ، مقصود چپڑاسی ہو گیا، پتہ نہیں کوئی پاپڑ والا، کوئی فلانا، ان کے ناموں پہ انہوں نے پیسے منگائے اور ان کے ناموں پہ منگا کے انہوں نے کرپشن کی. تو اس لیے ان کے اوپر 2 بڑے سیریس چارجز ہیں اور وہ جو 2 چارجز یہ ہیں کہ انہوں نے اپنے اثاثے اپنی انکم سے زیادہ بنائے ہیں. اور وہ کہاں سے آئے ہیں ہمیں پتہ ہے وہ کہاں سے آئے ہیں، وہ کرپشن سے آئے. یہ جو بڑے بڑے پروجیکٹ یہ تھے ان میں یہ پیسے بناتے تھے. سو ایک ایسٹس بیونڈ مینز ہے اور دوسرا منی لانڈرنگ. آپ کو یاد ہے کہ 1992 میں نواز شریف نے یہ قانون بنایا تھا اور یہ قانون ایک بہت بڑا راستہ ہے کرپشن کا اور منی لانڈرنگ کا. اور وہ قانون یہ ہے کہ اگر باہر سے پیسے آئیں گے تو ان کا پوچھا نہیں جائے گا کہ وہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. تو یہاں سے پیسے باہر بھیجو ہنڈی کے ذریعے، اس کے بعد پیسے جو ہے وہ منگا لو منی لانڈرنگ کر کے اکاؤنٹس میں، اور نہ ان کو کوئی ٹیکس والا پوچھتا ہے نہ کوئی اور پوچھتا ہے. تو یہ تو ان کی تاریخ ہے کرپشن کی. اور یہ 7.5 ارب کے اثاثے جو ان کا اور یہ ابھی وہ ہے جو ڈکلیئرڈ ہے، جو ڈکلیئرڈ نہیں ہے. اور ان کے اور بھی اس کا سن ان لا جو ہے اس نے بھی مال لمبا ہی کمایا، باقیوں نے بھی کمایا، لوٹ کے کھا گئے سارے ملک کو. اور باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. یہ حساب ہوگا اور آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا. دیکھیں احتسابی نظام میں مسئلہ ضرور ہے، ہمارے سارے لیگل سسٹم میں بڑا پرابلم ہے ڈیلے کا اور باقی چیزوں کا. لیکن ساتھ ساتھ اگر کہیں سے یہ خواہش ہو کہ ان کو سزا نہیں دینی تو اس کا عمل دخل بھی اس میں آ جاتا ہے. تو اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان لوگوں نے جس طرح لوٹ مار کی. دیکھیں سیدھی بات ہے، 200 ٹیٹیاں لگی ہیں ان کے اکاؤنٹ کے، 200 ٹیٹی باہر سے پیسے آئے. وہ بھی کسی ایک ٹیٹی کا بتا دو کہ آپ نے باہر کوئی انکم ڈکلیئر نہیں کی، آپ نے کوئی جائیداد باہر ڈکلیئر نہیں کی، آپ نے کوئی کاروبار باہر ڈکلیئر نہیں کیا، آپ کو باہر سے پیسے کہاں آ رہے ہیں؟ مطلب اگر پاکستان کی تاریخ میں کوئی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، یعنی کہ جس میں کوئی لمبی چوڑی گواہی ایویڈنس کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ یہ 16 ارب روپیہ جو